نے کہا آپ ایسی مخلوق کیوں تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو کہ زمین میں فساد برپا کرے گی اور ایک دوسرے کو قتل کرے گی، جبکہ آپ کے پاس ہم ہیں. ہم وہ ہیں جو آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور وہ جو ہمیشہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کا حکم مانتے ہیں. وہ اللہ، اس مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ابلیس اس نے یہاں پر سوچنا شروع کیا، اس مخلوق میں ایسا کیا خاص ہے جو اللہ نے بنائی ہے؟ اس نے کہا میں تم سے بہتر ہوں، تم کسی بھی طرح مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتے، جو چاہے کر لو. ابلیس ہمارا یوم اول سے کھلا دشمن ہے. آدم علیہ السلام ابھی زندہ بھی نہیں ہوئے تھے، وہاں پر صرف جسم تھے جو پڑا ہوا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور کہا اس جنت میں سے جو دل کرتا ہے وہ کھاؤ، لیکن ادھر یہ درخت دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا وہ آدم، تم اس درخت سے کیوں نہیں کھاتے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا اعوذ باللہ، یہاں سے چلے جاؤ. تب ابلیس کو احساس ہوا کہ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینا بہت مشکل ہے. چنانچہ اس نے کیا کیا، وہ حوا علیہ السلام کے پاس چلا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں کو پتا تھا اس سے پہلے جنہوں نے کیا کیا تھا. وہ خوف زدہ تھے. دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، کیا ہم سے کچھ غلط ہوا ہے؟ کیا آپ ہم سے ناخوش ہیں جبکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ پر یقیناً وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے آپس میں کہا اللہ جسے بھی تخلیق کرے گا وہ یقیناً کسی ایسے کو پیدا نہیں کرے گا جو ہم سے زیادہ معزز اور ہم سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا. یہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی. ان میں سے کچھ مٹی پہاڑوں سے لی گئی تھی اور کچھ وادیوں سے لی گئی تھی، کچھ مٹی زرخیز زمین سے لی گئی اور کچھ ان میں سے بنجر زمین سے لی گئی، اور بعد میں ان سب کو آپس میں مکس کر دیا گیا. اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف رنگ و نسل کی ہے، ان میں مختلف خصوصیات ہیں. ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں اور کچھ بدبخت ہیں، کچھ کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے اور کچھ کے ساتھ مشکل. وہ ویسے ہی ہیں جس طرح کی مٹی سے وہ بنے ہیں، لیکن صرف یہی نام نہیں دیا گیا اس مٹیریل کو جس سے ہمیں پیدا کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے تراب خشک مٹی، تین گیلی مٹی، الفخار سلسال کھنکھناتی مٹی اور ہماؤن کہا ہے. شروعات میں یہ خشک مٹی تھی اور اس مٹی کو مکس کر دیا گیا ہر جاندار کی بنیادی چیز سے جو کہ ہے پانی، اور جب اس کو پانی کے ساتھ مکس کر دیا گیا یہ گیلی ہو گئی، گارا بن گیا، اور پھر اس مٹی کو مقررہ وقت تک چھوڑ دیا گیا. اور جب آپ گارا کو کچھ دیر تک چھوڑ دیتے ہو تو اس کی نمی کم ہو جاتی ہے تو وہ چپچپا ہو جاتا ہے، چپچپی مٹی. اور پھر اس مٹی کو کچھ عرصے تک ایسے ہی رہنے دیا گیا اور یہاں تک کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی، اور یہ سیاہ رنگ کی ہموار بھودار مٹی بن گئی. وہ مادہ لیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے آدم علیہ السلام کی صورت میں ڈھال دیا. پھر اس ڈھانچے کو خشک ہونے دیا گیا اور یہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی جیسے مٹی کے برتن. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی منشا کے مطابق اسے چھوڑے رکھا، اور پھر فرشتے آتے اور حیران ہوتے ایسی مخلوق کو دیکھ کر، اور جب وہ فرشتے آدم علیہ السلام کو دیکھتے تو اسے گھبرا جاتے. اور ہر کوئی اسی بارے میں بات کر رہا تھا. اور ابلیس اس نے یہاں سوچنا شروع کیا کیا خاص ہے اس مخلوق میں جسے خدا نے تخلیق کیا ہے. اور اسی دوران اس کے دل میں کچھ پیدا ہونا شروع ہوا، حسد کی ایک قسم. بس وہ اس مخلوق کے پاس گیا اور اسے دیکھا، لیکن وہ اسے کوئی متاثر کن نہیں لگی. یہ مٹی کی بنی تھی، اس کا رنگ گہرا تھا. اس نے اسے ٹھوکر لگائی تو اس سے ایک بجنے والی آواز آئی،
اور وہ اس ڈھانچے کے آر پار ہونے کے قابل تھا، اور اس نے یہ پایا کہ ہم کھوکھلے ہیں۔ بس اس نے سوچا کہ تم ایک کمزور مخلوق ہو، جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ ایسے ہی رہنے دیا، اور جب بھی ابلیس اسے دیکھتا اسے خوف محسوس ہوتا، لیکن اسی وقت وہ اپنے خوف کو شکست دینے کی کوشش کرتا رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی رہنے دیا یہاں تک کہ وہ حسد بڑھتا چلا گیا، اور اب یہ فخر تکبر میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر اس نے کہا، اگر مجھے تجھ پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں تجھے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر تجھے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ آدم علیہ السلام کو مرتبہ ملا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں سے تخلیق کیے گئے۔ مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے عکس پہ پیدا کیا۔ کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو آدم کے عکس پہ تخلیق کیا؟ دوسرے لفظوں میں آدم علیہ السلام ان مرحلوں سے نہیں گزرے جن سے ہم گزرتے ہیں، ایمبریو ہونے کے ناطے، اور پھر ایک شیرخوار نوزائیدہ بچہ، اور پھر ایک بچہ، اور پھر بالغ۔ لیکن آدم علیہ السلام اس تصویر پہ پہلے دن سے ہی پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ روح ہم میں زندگی کو ٹھہرائے رکھتی ہے، اور وہ زندگی کا راز ہے، اور یہ راز ہی رہے گا یہاں تک کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنے بھی ایڈوانس ہو جائیں۔ جب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی تو اسی پل آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، اللہ کا رحم تم پر رہے۔ یہ پہلی شے تھی جو سیدنا آدم علیہ السلام کو بتائی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم شروع سے ہی ان کے ساتھ تھا، اور روح مسلسل اترتی گئی یہاں تک کہ یہ آدم علیہ السلام کے پیٹ تک پہنچ گئی۔ روح آنکھوں سے نیچے گزر چکی تھی تو انہوں نے جنت کے پھلوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ سو آدم علیہ السلام نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، اور ابھی تو روح پیروں تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جلد باز مخلوق ہے، اور پھر آدم علیہ السلام میں تمام روح اتر گئی۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دائیں جانب کمر کی طرف ہاتھ پھیرا تو کیا ہوا؟ روز حساب تک آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میرے اور آپ کے سمیت وہاں حاضر ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آدم کی تمام آل نے کہا، بلا، یقیناً او اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا، یہ کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کی جانب دیکھا اور ان کو ایک چمکدار روشنی نظر آئی اپنی آنکھوں کے درمیان، اور ان کو وہ اچھی لگی۔ سو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ تمہاری آل میں سے ایک ہیں جو کہ بعد میں آئیں گے، اور ان کا نام داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ 60 سال۔ تب انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میری زندگی سے 40 سال ان کو دے دیں۔ سو یہ تجویز جاری ہوئی اور مہر لگ گئی۔ دیٹس اٹ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جائیں جو وہاں بیٹھے ہیں اور ان کو سلام پہنچائیں۔ سو ان کے پاس گئے اور ان کو کہا السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا علیک السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور آپ پر اس کا رحم ہو اور اس کی برکتیں آپ پر رہیں۔ سو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے اور اللہ نے انہیں فرمایا کہ یہ کلمات آپ کی اور آپ کی اولاد کی سلامتی کے لیے ہوں گے، السلام علیکم۔ پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اس حکم کو مانا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ پھر کہا گیا کہ نکل جاؤ تم یہاں سے، تم اس سے بہتر نہیں، تم اس سے بدتر ہو، تمہارے فخر کی وجہ سے تمہیں ذلیل کیا گیا، دیکھو تم نے کیا احمقانہ کام کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اب ان کے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا
اور میں ان کے آگے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کی دائیں جانب اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، اور تم ان میں سے زیادہ کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک امتحان مرتب کیا اور فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پاک ہیں، ہم کچھ علم نہیں رکھتے سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ سو اب آدم علیہ السلام کی باری تھی امتحان سے گزرنے کی۔ سو فرمایا کہ آدم ان کو ان کے نام بتاؤ، اور جب انہوں نے ان کو نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، کہ میں جانتا ہوں کہ کیا ظاہر ہے اور کیا باطل، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جب تم اور تمہارے ساتھی جب تم اکٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز مخلوق نہیں بنائے گا اور نہ ہم سے زیادہ جاننے والے، اور پھر اللہ نے آدم کو بنایا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا، اور جنت میں جب کچھ وقت آدم علیہ السلام اکیلے رہے تو آدم علیہ السلام وہاں بیزار اور تنہائی محسوس کرنے لگے۔ سو ایک دن وہ آرام کر رہے تھے، سو انہوں نے اپنے سامنے اپنی بیوی حوا علیہ السلام کو پایا، ایک عورت، اور ان کی تنہائی فوری طور پر دور ہو گئی۔ سو انہوں نے ان سے پوچھا من انتی، آپ کون ہو؟ سو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تاکہ آپ میرے ساتھ سکون اور اطمینان حاصل کریں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت میں جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کھاؤ، لیکن وہاں وہ درخت دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تم دونوں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے خود پر ظلم کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابلیس سے بھی بچ کر رہنے کی تلقین کی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے خاندان کا کھلا دشمن ہے، اس کے قریب مت جانا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ او آدم، تم اس درخت سے کیوں نہیں کھاتے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا اعوذ باللہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ابلیس بار بار آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور بار بار ان کو بہکانے کی کوشش کرتا اور آدم علیہ السلام کو اس درخت سے کھانے کے لیے فریب ڈالنے کی کوشش کرتا، پر ابلیس کو احساس ہوا کہ آدم علیہ السلام کو بہکانا بہت مشکل ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ وہ حوا علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ سو اس نے کہا ذرا اس بارے میں سوچو، اللہ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا کیونکہ یہ تمہیں فرشتوں میں بدل دے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کرے، اس کے سوا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ اس نے مختلف وجوہات بتانے کی کوشش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حوا علیہ السلام وہ پہلی تھیں جو شیطان کی چال میں آئیں، شیطان کے وسوسے میں۔ آدم علیہ السلام نے بھی کچھ مزید احتجاج کیا، لیکن آخرکار وہ بھی اس کی چال میں آ گئے، اور جیسے ہی اس درخت کے قریب پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ اچانک ان کی شرم ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ کہاں سے؟ کم اوڑھنے سے، کم پردے سے۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام میں بہت زیادہ شرم تھی۔ بس انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھکنا شروع کیا، اور پھر آدم علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ اے آدم، آپ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا، اور تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بات مت سننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں معاف فرما دیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور اگر ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ان میں سے ہو جائیں گے جو خسارے میں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ اب تم کو نیچے زمین پر جانا پڑے گا، تمہارا نیچے جانے کا وقت آ گیا ہے، وہاں تمہیں بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی، اور تم کو وہاں خود اناج اگانا ہوگا اور سخت محنت کرنا ہوگی کمانے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے۔ اور بس اب وہ زمین پر تھے۔ سو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ان میں سے ہو جائیں گے جو خسارے میں ہیں۔ وہ اللہ کو الزام نہیں دے رہے تھے، وہ شیطان کو بھی الزام نہیں دے رہے تھے، وہ خود کو الزام دے رہے تھے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا
اور آدم علیہ السلام نے سبق سیکھ لیا. ان کو اس کا بے حد دکھ تھا اور اس کے بعد نے کبھی دوبارہ کوئی گناہ نہیں کیا. تاہم اب ان کو دنیا میں رہنا پڑا. اگرچہ اس میں بہت بڑی حکمت تھی، یہ کوئی سزا نہیں تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے اور حوا علیہ السلام مکے کے قریبی علاقے میں اتاری گئیں. انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈنا شروع کیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو عرفات کے پہاڑ پر پا لیا. اور پھر یہاں میرے بھائی اور بہنوں، انہوں نے زمین پر اپنی نئی زندگی شروع کی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا. حوا علیہ السلام 20 دفعہ حاملہ ہوئی اور ہر مرتبہ 2 بچے پیدا ہوتے، بیٹا اور بیٹی. آدم علیہ السلام نے اپنی بہت سی نسل دیکھی اور آدم علیہ السلام زمین پر 960 سال تک رہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال تک زندہ رہنا تھا اور ان کا یہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا. اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں رہے اور سال بر سال گزرتے گئے اور اب وہ 960 سال کے ہو گئے تو موت کے فرشتوں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ مرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ موت کے فرشتے انبیاء کرام سے اجازت لیتے ہیں. تو انہیں کیا مطلب تیار ہو، میری زندگی کے 40 سال ابھی باقی ہیں. اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ میں 1000 سال تک زندہ رہوں گا، میرے پاس 40 سال ابھی ہیں. موت کے فرشتے نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا. آدم علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے ان کے بچوں نے بھی انکار کیا. آدم علیہ السلام بھول گئے، اس لیے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس لیے ان کے بچے بھی غلطیاں کرتے ہیں. اور یہ انسان کی فطرت ہے. اور جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں. آدم علیہ السلام نے انکار کیا کہ انہوں نے 40 سال دیے تھے، وہ بھول گئے تھے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور اللہ نے انہیں معاف کیا. آدم علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوئی. اور جب آدم علیہ السلام اپنی موت کی جگہ پر تھے، ان کے آس پاس ان کے بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جنت کے پھل کھانے کا خواہش مند ہوں. تو ان کے بچے جنت کے پھل ڈھونڈنے نکل گئے. اور جب وہ اپنے راستہ پر تھے تو انہوں نے کچھ اجنبی شخص دیکھے. وہ ملائکہ تھے. ان کے پاس بیلچے تھے اور ہر وہ آلات تھے جس سے کھدائی کی جا سکتی ہے، اور ان کے پاس کفن بھی تھا جس سے میت کو ڈھانپتے ہیں. اور ملائکہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جنت کے پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں. تو ملائکہ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ کہ تمہارے باپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے. بس وہ چلے گئے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ چلے گئے. جب فرشتے گھر پہنچے تو حوا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی، اور جب انہوں نے انجان آدمی دیکھے تو وہ جان گئے کہ یہ فرشتے ہیں. بس انہوں نے آدم علیہ السلام کو جکڑ لیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائیں. بس آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جانے دو، میں نے آپ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی، مجھے میرے رب کے ملائکہ کے درمیان اکیلا چھوڑ دو. اور پھر موت کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور وہ فرشتے باہر آئے اور آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد کے سامنے ان کے لیے ایک گڑھا کھودا. انہوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، ان کو ڈھانپ دیا کفن میں، اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا اور ان کو قبر تک لے گئے. اور آدم علیہ السلام کو دفنا دیا اور ان کی قبر کے اوپر مٹی ڈال دی. اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بتایا کہ یہی آپ کا طریقہ ہے میت کو دفنانے کا.